جی دعا ہے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا، غلن لکھا جائے نا، غلن، غین لام الف اوپر دو زبریں، غلن، اور یہ مل جائے گا للذین کے لام کے ساتھ، تو غلن للذین آمنوا. تو آپ یہ دعا پڑھیے، ایسا بندہ جس کے ساتھ رہنا بھی ہے اور وہ ایسا ہے کہ دل بھی دکھاتا ہے، تو کیا کریں؟ رشتہ بھی نبھانا ہے، دکھے ہوئے دل کو بھی بچانا ہے، تو کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں اور آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے دل سے رنج اٹھا لیں گے، اور اللہ آپ کو کشائش دے دیں گے، آپ کا دل بڑا کر دیں گے، آپ رشتہ نبھانے کے لائق ہو جائیں. تو ایک تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں. دوسری بات یہ ہے، جس سے تنگ ہے اس کے لیے دعا کریں. اگر آپ کا بیٹا نافرمان ہو تو کیا کریں گے؟ دعا کریں گے نا. تو شوہر کے لیے بھی دعا کرو، فیشن ہی نہیں ہے. ہاں شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، فیشن ہی نہیں ہے. ایک عزیز میرے کہیں مجھے ملے تو کہنے لگے مجھے آپ سے ایک پرسنل بات کرنی ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے میری بیوی بہت کم عقل ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا ان کے لیے دعا کریں. آپ یقین کریں مجھے ایسے حیران سے، مجھے تو ہنسی آ گئی ہے، وہ مجھے ایسے حیران ہو کے دیکھنے لگے نا، یعنی کہ بالکل وہ نا بلینک ہو گئے، مجھے ایسے دیکھنے لگے. تو میں نے کہا میں نے آپ سے کہا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں. تو وہ یعنی کہ اب ان کے چہرے پہ نا سوچنے کی کیفیت آئی، پہلے وہ بالکل بلینک ہو گئے تھے. پھر مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، صرف اماں کی دعا ہی لگتی ہے. وہ بھی لگتی ہے، بے شک لگتی ہے، لیکن ابے کی دعا بھی لگتی ہے، اور شوہر کے وہ بیوی کی، اور بیوی کو شوہر کی دعا سب سے زیادہ لگتی ہے. تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور آپ دعا کریں کہ اللہ میری بیوی کو شعور دے دے، جس بات سے میں تنگ ہوں اس کی وہ عادت دور کر دے. تو کبھی کہیں تو صحیح اللہ کو. ہم شوہروں کو، شوہر ہمیں اپنا مانتے ہی نہیں. وہ انڈین کانسیپٹ ہے نا، وہ بچہ میرا بیمار ہوگا دعا مانگیں گے، ہاں نہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بچہ بیمار ہوگا دعائیں مانگیں گے، شوہر بیمار ہوگا اللہ خیر دے. رویے ہیں. وہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. نہیں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے زیادہ تر خواتین کا. بھائی پرسنل کسی کو نہیں میں کہہ رہی، میں اپنے سوشل سسٹم کی بات کر رہی. کانسیپٹ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے. ایک ہمارے عزیز جو ہیں وہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ، تو میں گئی تو ان کی بیوی بیٹھی کام شام کر رہی تھی، اور بچے بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے. اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، یاسین پڑھ رہے تھے یا شاید درود تنجینا پڑھ رہے تھے. تو یعنی کہ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ ان کے ابا کا یعنی طبیعت خراب ہے، تو بھائی وغیرہ یعنی ہاسپٹل میں ہے. تو میں نے بچوں کو کہا دعا کرے بیٹھ. ان کا کوئی آپریشن تھا ہارٹ کا نا. اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ وہ اسٹنٹ پڑنا تھا کہ کیا، لیکن کوئی ہارٹ کی سرجری تھی. تو وہ کہنے لگی کہ وہ ادھر ہیں، تو بھائی وغیرہ ہیں. تو میں نے بچوں کو کہے دعا کرے. تو میں نے کہا آپ یہ کیا، وہ مٹر چھیل رہی تھی کچھ کر رہی تھی. میں نے کہا آپ بھی دعا کریں. تو کہتی بچیاں دی دعا تے پیو نوں لگے ہی. تو میں کہ تاڑی مذاق کی بات یہ کر رہی ہے، لیکن واقعی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی میں نے ان کو کہا اچھا، پھر اٹھ کر گئی، پھر وضو کر کے آئی، پھر بیٹھی. یعنی کہ کانسیپٹ ہی نہیں. میں نے کہا آپ باجی آپ کی دعا نہیں لگے گی. نہیں کہتے نے نا ماں پیو دی دعا اولاد نوں لگ گئی، اولاد دی ماں پیو. تو میں کہ بس ساڈی دعا دے وچ کوئی یعنی کہ چپکٹ کٹ کے نہیں لگے گی. یعنی میں میری دعا میں نہیں لگے گی، کیا مطلب ہے؟ کانسیپٹ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے. تو میری پیاری بچیوں، میری پیاری بہنوں، پہلے تو جب شادیاں طے ہیں، جن کی جو بچیاں ہیں بھی جیسے یہ زینب ہے، عروج ہے، تبھی سے نفل حاجت پر اللہ سے دعا مانگے اللہ اس رشتے میں خیر ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے، مجھے میرے شوہر کا فرما بردار اور میرے شوہر کو میرے اوپر مہربان کر دے. یہ دعا مانگے اللہ سے، ہمارے دل ملا دے. بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں یہ شعور ہی نہیں تھا نا. صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے، کھانا کیویں بنانا ہے، بیڈ کیویں ٹھیک کرنا ہے. تو پہلے یہ بتاؤ دل کیسے بنانے ہیں، رشتہ کیسے بنانا ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے. اور میدا اللہ پاک نے ایڈا وڈا نہیں، اونٹ کا میدا ہے. دل سے دل جڑتے ہیں اور وہ اللہ جوڑتے ہیں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی میں نے ان کے دل جوڑ دیے.
آپ زمین بھر کا مال خرچ کر لیتے، آپ دل نہیں جوڑ سکتے تھے. تو پیسہ خرچ کرنے سے، روٹی کھلانے سے محبتیں نہیں پیدا ہوتی، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. دل اللہ کے اختیار میں. تو اللہ سے پہلے سے ہی دعا مانگے. اب جن کی شادیاں ہو گئی، اب تو بچے بھی ہو گئے، اب کیا کریں؟ کوئی کبھی دیر نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، کبھی دیر نہیں ہوتی. کھڑے ہو، وضو کریں، نفل حاجت پڑھے اور کہیں اللہ جی یہ معاملہ ہے، اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کر دیں، میرا شوہر غلط ہے اس کی اصلاح کر دیں، ہم دونوں کو ہی جنت میں جانا ہے. ایک بات سن لے، جو بیوی شوہر کو جہنمی بنانے پہ تلی بیٹھی ہے وہ جنت میں نہیں جانے لگی، اور جو شوہر بیوی کو آتے جاتے سناتے تو جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے، اکٹھے ہی جانا ہے دونوں نے. اب آپ یا تو ایک دوسرے کا یو ٹرن کروا دو. بیوی جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے نا، حضرت شوہر صاحب اس کو جنت کی طرف موڑ دیں تو پھر دونوں جنت میں جائیں گے. شوہر جہنم کے راستے پر گامزن ہے، بیوی اس کا ہاتھ پکڑ لے، روک لے، دامن تھام لے، دونوں جنت میں جائیں گے. اور اگر ایک کھڑا ہو کے دوسرے کا نظارہ دیکھ رہا ہے نا، کیا جائے گا جنمی چ، کیوں نظارہ دیکھنے والے بھی جنمی چ جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو روکا کیوں نہیں. امر بالمعروف گھر سے شروع ہونا ہے. الجار بعد الدار، ساتھ والے کی باری گھر والے کے بعد آنی ہے. اب شوہر کے پاس تو کافی اتھارٹی ہے، بیوی کے پاس نہیں ہے. دعا تو ہے، دعا تو ہے. تو اگر واقعی شوہر ظالم ہے، دیکھا دو آپشن ہے، ایک یہ کہ شوہر ظالم ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں ظالم ہے نا. جیسے جانور کھانا حلال، جانور کھانا جائز ہے، بکرے شکرے کھانا جائز ہے. لیکن ایک دنیا میں گروہ ہے، مسلمان بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، یہودی ہندو، جو اٹھ اٹھ کر دہائیاں دیتے کہ ہائے بکرا کھا گئے، ہائے کتنے ظالم، اپنی زندگی کے لیے ایک زندگی ختم کر دی، توبہ توبہ تم کتنے سنگ دی لو، تم تو ہلاکو خان ہو. تو ان کے کہنے سے ایسا تھوڑی ہو جائے گا. پوائنٹ آف ویو. لہٰذا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ظالم ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ ظالم ہو. دونوں چیزوں میں فرق ہے. اب یہ اللہ جانتا، کیونکہ میں تو اتنا جانتی ہوں جتنا آپ مجھے بتاتے ہیں، دوسرے فریق کی بات تو میں نے سنی نہیں ہے. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور شوہر ظالم ہے، تو بھی لمحہ فکریہ ہے، اس کو بھی روکنا. ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیا مدد کرے؟ آپ نے کہا ظلم سے روکو. طاقت سے روک سکتے ہو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو پھر اللہ سے دعا تو مانگو، اپنی حجت تو پوری کرو. تو کھڑے ہو جائیں، نفل حاجت پڑے، اللہ سے کہیں اللہ جی مجھے بھی جنت میں جانا ہے، مجھے اپنے شوہر کو بھی لے کر جانا. اب آپ نے اس کو میرا قوام بنایا، مجھے نہیں بنایا، میں شوہر کو آرڈر نہیں دے سکتی. آپ دے سکتے ہیں، آپ دے دیں. میں شوہر کا دل نہیں بدل سکتی، آپ بدل سکتے ہیں، بدل دیں. اس میں یہ خامی ہے دور کر دیں. اور اگر وہ خامی نہیں ہے مجھے نظر آتی ہے، یعنی یہ خاتون نے کہا میرا شوہر بہت ظالم ہے، یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے، بہت ستاتا ہے، فلانا ڈھمکانا. اچھا مختصر بڑی لمبی بات ہوئی، مختصر اینڈ پہ یہ پتا چلا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، ان کو یہ بات پسند نہیں آتی، ان کے ساتھ بھی اچھا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ بھی اچھا ہے، مگر وہ یہ چاہتی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دور ہو جائے، جو وہ نہیں ہوتی. اب یہ ظلم ان کو نظر آتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے. پھر جب یہ زیادہ تنگ کرتی ہیں تو وہ لڑتا ہے. ظاہری بات ہے، دم پہ پیر رکھو گے تو اگلا بولے گا ہی. تو یہ ظالم ہے یا نہیں، یہ آپ کی رائے پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، انصاف کے اگینسٹ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے فریقین کی بات سنو. تو اگر آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، اچھا جی، سبحان اللہ، ربی یسر ولا تعسر تمم لي بالخير. اگر شوہر بیوی کا بیان بالکل سچا ہے اور شوہر واقعی ظالم ہے، تب بھی ایک مومن والی فکر ہونی چاہیے، اسے جہنم سے کیسے بچانا ہے نا. اور اگر آپ کا بیان غلط ہے اور شوہر ظالم نہیں ہے تو پھر فکر ڈبل ہونی چاہیے میں آپ جہنم تو کی میں بچ رہے. اللہ نے یہ نہیں کہا خود جہنم سے بچو، دوسروں کو جہنمی جہنم میں جانے کا تماشا دیکھو. آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ نہ سمجھ ہے، دیوانہ ہے، آگ لگی ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے، تو آپ پر روکنا فرض ہے کہ نہیں؟ آپ نے نہیں بچایا، وہ جل گیا، آپ کو کہا جائے گا تم بیٹھے تھے، وہ جہنم آگ میں جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ آپ کہیں میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. کیا ہوگا؟ جرم ہوگا نا، جرم ہوگا. یہی بات ہے. اگر ایک بندہ واقعی ظالم ہے تو وہ جہنم پر کی طرف جا رہا ہے تو روکے گا کون؟ تو معاملہ تھوڑا سیریس ہو گیا، تو لیٹس میک اٹ لائٹ. آپ کو ایک ہنسی کی بات سناتی ہوں. کرنل محمد خان بجنگ آمد میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی
پوسٹنگ تھی عراق کے قریب صحرا میں، تو قریب دجلہ تھا. تو ایک دن کہتے ہیں بہت بارش ہوئی، ٹرنچز خندقیں کھودی ہوئی تھی اور ان میں سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، بستر شستر وہ سب. تو کہتے ہیں بارش ہوئی تو ہم لوگ میس میں چلے گئے. آفیسرز کھانا کھانے میس میں آلریڈی گئے ہوئے تھے. تو بارش بہت زیادہ ہوئی، اتنی ہوئی کہ ہلکے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو سارے جو بیٹ مین تھے وہ اپنی اپنی آفیسر کا سامان لے آئے. تو ان کا بیٹ مین ایک سکھ تھا، تو وہ خالی ہاتھ آ گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرا سامان کتنے؟ کہتا دجلے. کہتے میں کہا کیسے؟ کہتے سر بارش ہوئی، وہ خندق بھر گئی، سامان بہہ گیا. تو کہتے میں نے کہا جب سامان بہ رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ کہتے میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. تو کہتے میں نے اس کے دیکھنے پر اس کو شاباش دی اور اپنے دوست سے بستر ادھار مانگ کے سویا. تو وہ تو دنیا کا سامان تھا. اب ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے، ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ویکھیا جہنمی جہنمی جا رہے ہیں. اللہ نہیں اسپیئر کریں گے. اللہ کہیں گے جب وہ جہنم میں جا رہا تو تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے بس بھی کچھ نہیں تھا تو دعا بھی نہیں تھی، دعا ہی کر لیتے، دعا ہی کر لیتے. آپ دیکھیں دو طرف آپ دیکھیں گے. ابو بکر کی دعا، ابو بکر بہت روتے تھے، بہت اللہ سے مانگتے تھے. اللہ نے ان کے باپ کو بھی اسلام کی توفیق دی، اور محمد بن ابو بکر ان کے بیٹے، ان کو کس چیز نے عثمان کے قتل میں شامل ہونے سے بچا لیا؟ صرف ابو بکر کی دعا. وہ داخل ہو چکے تھے گھر کے اندر، انہوں نے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی داڑھی سے پکڑا تھا. اگر وہ عثمان کے قتل میں شریک ہو جاتے جہنم سے نہ بچتے، کبھی نہ بچتے. لیکن عین وقت پر ایک جملہ ہی تھا، اللہ نے عثمان سے کہلوایا اور ایسا اثر کیا اس نے محمد کے دل پر کہ محمد دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور اتنے بڑے جرم میں وہ شریک نہیں ہوئے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں کام آئیں. دعا مانگے. آپ دعا سے اتنی جلدی تھک اور ہار کیوں جاتے ہیں؟ تھکے ہوئے ہارے ہوئے لوگوں کا کام ہے کوسنا، بس دعائیں دینا. دعائیں مانگ، دعائیں مانگ، انشاءاللہ اول تو قبول ہو جائیں گی. اور فرض کریں کسی کے حق میں قبول نہیں بھی ہوتی تو آپ کا اجر ہے. اچھا بد دعا کا تو کوئی اجر نہیں ہے، لیکن دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کا اجر جنت میں ملے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو گے میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سب کچھ یہی مل جاتا. تو پھر دعائیں مانگی. نفع کا سودا کرے، یہ نہیں تو یہ ایک نفع تو ملے گا، پر دعا میں تو نقصان ہی نقصان ہے. لہذا دعا مانگے. اس کی بہترین مثال ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں جب اتنا تشدد کر رہا تھا فرعون ان پر، تو وہ اپنی جنت کی دعا مانگ رہی تھی، اس کا بخت کے لیے بددعا نہیں مانگ رہی تھی. اس کے لیے موسیٰ ہے نا، میں کیوں مانگوں؟ وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم؟ جب وہ موسیٰ کے اگینسٹ کھڑا ہے تو سزا تو پائے گا ہی پائے گا. وہ اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، اللہ مجھے بخش دینا، میرے لیے جنت میں اچھا گھر بنانا، میرا ٹھکانہ بہترین کرنا. بس یہی ہے. جو بندہ، اس سے بڑا بدقسمت کون ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف چل رہا ہے؟ جو اللہ کے قانون کے خلاف چل رہا ہے اللہ نے تو اس کو دھر دبوچنا ہی ہے. میرا بیچ میں حصہ ڈالنا ضروری تھوڑی، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ جی دنیا میں مصیبت کاٹی ہے، آخرت میں میرے لیے آسان کر. تو لہٰذا اس کے لیے نا پھر اللہ سے دوستی بنانی ہوگی. دوستی بنانے کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات مانیں اور اپنا معاملہ اللہ پوچھیں، پھر اللہ جانے اور بندہ جانے، ہے نا. اور سب کے لیے دعا مانگے، سب کے لیے. دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رو کر کفار مکہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہ ان کو مسلمان کر دے، اللہ ان کو مسلمان کر دے. اتنا روتے تھے کہ اللہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رو کر مر جائیں گے، باقی نفس کا آپ جان دے دیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. کون لوگ تھے یہ؟ ابو جہل، ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تک خراب کر دیتا تھا بدبخت. مگر آپ رات کو اتنا روتے تھے ان کے لیے کہ اللہ پاک نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مر جائیں گے. اتنا نہ رویا تھا. تو درد مندی، درد مندی. تو آپ لوگوں کے لیے محبت کا مرکز بن جائیں، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. ایک شاعر ہے پاکستانی، نام نہیں مجھے آتا، بڑا پیارا ان کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں میرا وکیل خدا ہے سو مجھ سے مت الجھو، میرا وکیل خدا ہے تو مجھ سے مت الجھو، جو بات کرنی ہے کر لو میرے وکیل کے ساتھ. میرا وکیل خدا ہے سو مجھ سے مت الجھو، جو بات کرنی ہے کر لو میرے وکیل کے ساتھ. میں ایک رتی بھی جنت سے کم نہیں لوں گا، میں ایک رتی بھی جنت سے کم نہیں لوں گا، گزارا کر کے میں آیا ہوں اس وکیل کے ساتھ. اگر وکیل سے واسطہ پڑ گیا ہے تو ہماری اگزامپل ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا. اللہ دے گا بدلہ، لیکن آپ اپنے لیول سے نیچے نہ گرے. بخیل ورسز بخیل، نتیجہ جہنم. بخیل ورسز سخی، نتیجہ جنت. ایگویشن آپ نے بنانی ہے.
اگر اس کی بخالت کے بدلے میں آپ بھی بخالت کریں گے تو بھائی دونوں ہی گریں گے. کوشش کریں اس کو بھی بچا لیں, اپنی کوشش کریں, تو وہ بچے نہ بچے میں تو بچ جاؤں گا, ہے نا. تو لہٰذا گرانے کی کوشش نہ کریں, اٹھانے کی کوشش. فراز احمد فراز کی غزل ہے, میں آپ کو پہلے بھی کئی بار سنا چکی ہوں, مجھے پسند ہی بڑی ہے. سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں, حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل اگزامپل ہے نا. سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں, حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں. ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے, ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں. ہم نہیں ہیں شکست کے قابل, ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں. کاش آپ اس کو سمجھ سکیں. ہمیں جنت ملے گی ہی ملے گی, ہم نے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے. وی ہیو برنڈ آور بوٹس, ہم ویلے ہو چکے, اب ایک ہی راستہ ہے اور آپشن ہی نہیں. تو اپنے اندر یہ صفت کمال کی پیدا کی. دعا پر یقین رکھیں, بد دعاؤں کا پیچھا چھوڑ دو. سب سے پہلے دعا سے کیا ہوگا, آپ کے دل کو سکون آئے. اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کو اجر ملے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی, ہدایت پا جائے گا آپ کا وہ پیارا جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں. اور وہ غم جس نے آپ کو دکھی کر رکھا ہے, اللہ اس کو دور کر دیں گے. اور اگر کسی سبب سے اس کے لیے اللہ کو ہدایت قبول نہیں ہے, تو آخرت میں آپ کو ان دعاؤں کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو نفع ہی نفع, اور بد دعا کر کے کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. خود بھی سڑیں گے, اگلا بھی سڑے گا. میکسیمم یہ ہوگا کہ اس کو سزا مل جائے گی, لیکن مجھے کیا نفع ملا. اگر اگلے کو سزا ملی, میں اب لیٹ سپوز, ہے نہیں ایسا, لیٹ سپوز میں اپنے شوہر سے تنگ ہوں تو اس کو 100 کوڑے مار دیے, تو مجھے کیا فائدہ ہوا, کوئی فائدہ ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, سوائے اس کے کہ میرے نفس کو تسکین مل گئی, اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو لہٰذا جنت میں جانے کا پلان میوچل, سوچنا پڑے, سب سوچ. اس میں نا معاشرے کا بہت ہاتھ ہے. ہاں, معاشرے کا بہت, جو بچوں والی بات ہے. آپ کو ایک تاریخ سے واقعہ بتاؤں, سلطنت عثمانیہ بڑی فیمس آج کل ہے. جب سے یہ, آپ کو پتا نہیں, یہ 100 سال کا جو معاہدہ ختم ہوا, تو لوگ کہہ رہے تھے دوبارہ خلافت شروع ہو جائے گی. وہ تو کریں گے تو ہوگی. معاہدہ یہ تھا کہ 100 ایئر تک وہ خلافت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. 100 ایئر کے بعد ہو سکتے ہوں گے, نہیں ہوں گے, وہ تو وقت اپنے ساتھ بتائے گا. ویسے نہیں ہوں گے, ایسے کوئی آثار نہیں ہے. تو خلافت عثمانیہ جو ہے وہ آخری خلافت رہی ہے مسلمانوں میں. اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی, پتہ ہی آپ, جب تحریک خلافت وغیرہ چلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1944 1945. اس کا آغاز کس سے ہوا, اس کا بانی کون تھا سلطنت عثمانیہ کا؟ سلطان عثمان. کامن سینس ہے, سلطان عثمان. جی ہاں ہاں, ڈرامے وغیرہ ظاہری بات ہے وہ بنتے ہی رہتے. سلطان عثمان جو تھے وہ اس کے پہلے رولر تھے, اور سلطان عثمان نے 2 شادیاں کی. ایک شادی انہوں نے کی تھی, ایک عالم تھے ادب علی, اور آہی, آہی کہتے ہیں کمہار کو ترکی زبان میں. کمہار کمیونٹی کے انچارج بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے. یعنی آپ سمجھے کہ اگر آج کی ذاکر نائک کا داماد ہو تو جیسے اس کو ایک سپورٹ ملے گی, اسی طرح اس ایریے میں جو ہے ان کی فین فالوئنگ تھی. عالم تھے وہ, اور لوگ بہت مانتے تھے انہیں. تو ان کی بیٹی بالا خاتون سے شادی کی سلطان عثمان نے. اس وقت تو سلطان نہیں تھے, سردار تھے. ان سے شادی کی, اور ظاہر ہے اس سے ان کی سپورٹ آئی. اب یہ تھا کہ تعداد کم تھی, کام بڑا تھا, ریاست قائم کرنی تھی, اور یہ خواب مشترکہ خواب تھا, وہ بھی چاہتے تھے. اصل میں یہ وہ وقت تھا کہ ادھر یورپ کی طرف 2 مسلمانوں کی بڑی سلطنتیں تھیں کبھی, ایوبی تھی, سلجوکی تھی. اب یہ دونوں کا, ایوبی تو کب کے مٹ آ گئے تھے, تو سلجوکی بھی ڈاؤن فال ہو گیا تھا. مغلوں نے اس کو ختم, مغل یعنی کہ منگول, منگول مغل, جو مغل ہے وہ منگولوں کی ایک شاخ ہے, تو میں بے خیالی میں مغل کہہ جاتی ہوں. منگولوں نے, تاتاریوں نے اس کا خاتمہ کر دیا. تو اب ضرورت تھی ایک نئی ریاست, یعنی کہ جو سلجوکی گورنمنٹ تھی اس کا وہ حال تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مغلوں کا تھا, کہ بادشاہ مغل ہوتا تھا اور پیچھے نظام سارا ایسٹ انڈیا والوں کا چلتا. تو وہی سلجوکیوں کا ہو گیا تھا کہ حاکم سلجوکی بادشاہ تھا,
لیکن اس کے پیچھے سسٹم سارا منگولوں کا تھا. تو منگول جو ہے سپروائزر اوپر رہتا تھا, تو بادشاہ ربر سٹیمپ ہو گیا تھا. تو اب اس وقت میں یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے, جو ایک طرف بازنطینیوں کو یعنی عیسائیوں کو اور دوسری طرف منگولوں کو دھکیلے اور مسلمانوں کو حفاظت کرے اور مسلمانوں کا مستقبل ہو. وہی سلطنت عثمانیہ ہوئی. تو سلطان عثمان نے ان کا بھی یہی خواب تھا شیخ ادب علی کا, تو ان کی بیٹی والا خاتون سے شادی کی. پھر اب میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ چاہتے تھے اتحاد ہو جائے قبائل میں, تو بہت بڑا قبیلہ تھا کیزل قبیلہ, اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور وہ بڑے اچھے فائٹرز تھے. تو کیزل قبیلہ کے ساتھ اتحاد مقصود تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ بار بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا تھا. کیزل قبیلہ کے جو سردار تھے, عمر ان کا نام تھا, ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا, ایک ہی بیٹی. تو اب جو بیٹی سے شادی کرے گا قبیلہ وہی اون کرے گا. اب سردار عثمان کی تو شادی ہو چکی تھی, تو ادب علی صاحب نے خود ان کو یہ کہا کہ آپ ان خاتون سے شادی کریں. ہاں ہاں, سسر نے کہا, بڑے مقاصد ایویں اچیو نہیں ہوتے. انہوں نے کہا آپ شادی کریں. تو سردار عثمان نے کہا تو میری بیگم, انہوں نے کہا میں خود بات کر لوں گا. بیٹی کو بھی بلا کر بات کی کہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہے, اس دنیا میں نہیں رہ جانا ساری عمر, نہ مرنا ہے. تو مسلمانوں کو ایک ریاست کی ضرورت ہے, اور ریاست کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے, اور اتحاد خاندان سے ہوتا ہے. خاموش ہو گئی وہ بھی, خود رشتہ لے کر گئے, ان سے رشتہ مانگا, اور ان خاتون سے شادی ہوئی. ملہون نام تھا ان خاتون. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہی, یہ ہسٹری ہے. وہ دونوں عورتیں ایک جان دو قالب ہو کر رہی, سچ مچ. ان کے باپ نے, بالا خاتون کے باپ نے, پھر سردار عثمان جو ہیں, انہوں نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ تم لوگ صرف میری بیویاں نہیں ہو, تم لوگ میرے فائٹرز ہو, اور تم لوگ اس ریاست کی مبارک. الفاظ ہیں اس کے تاریخ میں سردار عثمان کے, جو بعد ازاں سلطان عثمان ہوئے, کہ اس مبارک ریاست کی جو قائم ہونے جا رہی ہے تم مائیں ہو, تو تمہیں عام عورتوں کی طرح بہیو نہیں کرنا. وہ عورتیں محاذوں پر بھی ساتھ لڑی, وہ باقاعدہ جنگ میں انہوں نے عورتوں کا دستہ بنایا. وہ اکثر جنگوں میں ساتھ جاتی تھی, ایک ساتھ جاتی تھی, ایک پیچھے رہتی تھی, اور پیچھے معاملات دیکھتی تھی. 6 مہینے جنگوں پہ لگ جاتے تھے اس دور میں, تو وہ پیچھے سارے معاملات دیکھتی تھی. اور پہلے ملہون خاتون کا بیٹا ہوا ارحان, اور یہ سیکنڈ سلطان ہے سلطنت عثمانیہ کی. اور کلیئر تھا کہ جس کا بیٹا پہلے ہوگا وہ سلطان بنے گا. اور اس بچے کی 99% تربیت بالا خاتون نے کی, کیونکہ ملہون خاتون جو تھی, جو اس کی سگی ماں تھی, وہ اپنی اس کے پاس چھوڑ کر خود محاذوں پہ چلی جاتی. آپ ٹرسٹ کا لیول چیک کریں. پھر بالا خاتون کے ہاں بیٹا ہوا, اس کا نام علاؤدین علی رکھا گیا. علاؤدین علی سلطنت عثمانیہ کا پہلے وزیر اعظم تھا. بچپن سے ان کو کہہ دیا گیا تھا. اور اگر آپ تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اسٹڈی کریں گے نا, تو اس میں ایک لوری ملتی ہے جو بالا خاتون دیا کرتی تھی اپنے بیٹوں کو. دونوں بچے تھے نا, تھوڑے عرصے کا فرق تھا, تو ان کے کوئی 8-9 ماہ چھوٹا تھا علاؤدین جو ہے ارحان سے. تو دونوں بچے بالا خاتون, ایک ماں کو پیچھے رہنا تھا نا, تو نارملی بالا خاتون رہتی تھی, کیونکہ وہ ایک عالم کی بیٹی تھی, ان کی زیادہ اچھی ایجوکیشن تھی. تو ملہون خاتون اور سردار عثمان ان کے پاس چھوڑ کر وہ لوگ محاذوں پہ نکل جاتے تھے, تو زیادہ اسی خاتون نے بچوں کو پالا. تو اس کی لوری مشہور ہے, دونوں بچوں کو جھولے میں لا کر تو وہ لوری دیا کرتی تھی, خود ہی بنائی ہوئی تھی. تو اس کا مفہوم ایسا ہے کہ میرا بیٹا ارحان سلطان بنے گا, اور میرا بیٹا علاؤدین اس کی وہ تلوار ہوگا جسے جب ارحان چاہے گا نیام میں رکھے گا, اور جب چاہے گا ارحان نکالے گا. اور میرا بیٹا ارحان سلطان ہے, اور وہ تو محاذوں پہ لڑتا ہے, اسے کوئی فکر نہیں, کیونکہ اس کا بھائی علاؤدین اس کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑا. اور یہ پھر حقیقت ہوئی. ساری عمر ارحان اور علاؤدین ایک جان دو قالب رہے. ارحان نے اپنی زندگی کا 75% حصہ محاذوں پہ گزارا, فتوحات کی ہیں, وہ عظیم سلطنت عثمانیہ قائم کی جس کو آج آپ یاد کرتے ہیں. اور علاؤدین علی نے محل میں بیٹھ کر بحیثیت وزیر اعظم کاروبار چلایا, اور دونوں بھائیوں میں سے جس کو کہتے ہیں ہوا نہیں گزرتی تھی. اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے ایسی ہی ٹریننگ دی کہ ارحان کا بڑا بیٹا سلطان بنے گا, میرا بڑا بیٹا وزیر اعظم بنے گا, باقیوں کو جو عہدہ ملے گا لینا, خبردار کس نے کوئی بغاوت کی یا کوئی سار اٹھایا. تربیت, بڑے مقصد کے لیے جینے والے لوگ اس طرح جیتے. ہمارا تو مقصد یہ ہے, صوفہ میرا ہے, پتیلا میرا ہے, چمچا میرا, ہم یہی تک.
ایسے سلطنتیں قائم ہوتی ہیں. اور اس قدر محبت کرتے تھے دونوں کہ ان کی محبت پر اشعار لکھے گئے, یعنی ارحان اور علاء الدین کی محبت پر اشعار لکھے گئے. اتنی محبت تھی دونوں بھائیوں میں. کریڈٹ گوز ٹو دیئر مدرس. اور ساری عمر وہ خواتین ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہی. یہ اسی دنیا کا واقعہ. میں نے آپ کو صحابیات کا قصہ نہیں سنایا. تو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے دل اپنے دماغ بڑے کر دیتے ہیں. ہمارے دماغ اتنے سے, کیونکہ ہمارے سامنے مقصد ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں. تو اللہ ہمارے دلوں کو بڑا کر دے. آمین ثم آمین. اچھا جی, کل ایک سوال پوچھا تھا میں نے, کس کس نے ڈھونڈا کس کس نے؟ پہلے یہ ہاتھ کھڑا کریں. ملا کس کس کو؟ اب یہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ تو مل جانا چاہیے. جی 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 بتائیے, نام بتائیں. نام جی آپ بتائیے. جی جی سلمان فارسی. اور کسی کو ملا؟ اچھا, مجھے روحان نے کل ہی بھیج دیا تھا. اچھا, حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام صحیح پرناؤنس کرے, جلیبیب. جلیبیب جلباب سے ہے, جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی, یہ روایت انس بھی بیان کرتے ہیں اور ابو برزہ اسلمی بھی بیان کرتے ہیں. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ وغیرہ نہیں پتا. ہاں, اور یہ جو ہیں, ہاں جی, دونوں کا قصہ ملتا جلتا ہے پر الگ الگ ہے. سعد الاسود کا قصہ اور ان کا الگ الگ قصہ ہے, اور تھوڑی سی ریزمبلنس ہے مگر ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے. سعد کا خاندان پتا تھا, سعد کی فیملی جس میں شادی ہوئی اس کا بھی پتا تھا, صرف شادی کا معاملہ تھوڑا سا میچ کرتا ہے کیونکہ حالات تقریباً ایک جیسے تھے. جلیبیب جو ہیں وہ کس عرب قبیلے سے تھے, کہاں سے آئے تھے, یہ کہیں ہمیں ذکر نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ انصار اور مہاجرین یعنی کہ قریش والوں میں سے نہیں تھے. اسی لیے انصاری تو تھے لیکن یعنی کہ اوس و خزرج میں سے نہیں تھے. انصار تو ہے وہ بندہ ہے نا جو مدینے میں رہتا تھا, تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے, کیونکہ یہ لوگ نسب کو بڑا ویلیو کرتے تھے. تو غالباً وہ ان کے اعتبار سے کسی اعلیٰ خاندان کی شاخ سے نہیں تھے شاید, کیونکہ جلیبیب جو ہیں ان میں ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا, بہت خوبصورت نہیں تھے لیکن کالے نہیں تھے. سعد جو تھے وہ کالے زیادہ تھے نا, ان کو سعد الاسود کہتے تھے. یہ کالے نہیں تھے لیکن خوبصورت نہیں تھے, اور ان کا قد چھوٹا تھا, اور یہ بڑے زندہ دل آدمی تھے, ہنسی مذاق بہت کرتے تھے. اور ان کی ایک یہ خامی تھی, خوبی نہیں تھی, انسانوں میں خامیاں ہوتی ہیں, صحابی تھے پر خامی تھی کہ عورتوں سے بھی مذاق کر جاتے تھے, جس کو اہل عرب پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ان کے لیے لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. شاید اس کی وجہ یہ تھی تنہا بہت تھے. بہرحال کبھی بدتمیزی نہیں کی, کیونکہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے, ہنسی مذاق کر جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے جلیبیب. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مخلص, جانثار, اور مذاق بھی وہ اعلیٰ پیمانے کا کرتے ہوں گے, گھٹیا بدتمیزی نہیں, ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کیسے ہو سکتے تھے, ہنسا دیتے تھے, بس یہ ان کا معاملہ تھا. پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا, پھر مجھے اچھا ابھی 10 منٹ ہے, شکر ہے 10 منٹوں میں بات ہو جائے گی. تو جو جلیبیب تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں ابھی آج ہم نے بات کی کہ بیوہ کی شادی, اکیلے کی شادی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا حکم تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ جلیبیب کی شادی ہو جائے. لیکن جلیبیب کا معاملہ یہ تھا کہ مال بھی نہیں تھا زیادہ, اور خوش شکل بھی بہت نہیں تھے, اور قد بھی چھوٹا تھا, پیچھے کوئی اسٹرانگ فیملی بھی نہیں تھی, تو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا. تو ایک صحابی انصاری کی بیٹی بیوہ ہو گئی, نام نہیں پتا ان کا. سعد کی جن سے شادی ہوئی تھی وہ عمر بن وہب کی بیٹی تھی. یہ کس کی بیٹی ہے پتا نہیں, نام نہیں آیا. لیکن انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی بیوہ ہوئی ہے تو آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میں طے کروں. تو وہ خوش ہوئے, نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا کہ میں ایکچولی جلیبیب کے لیے چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا گھر جا کے بات کر لوں. تو گھر آئے, بیوی سے بات کی, تو بیوی خفا ہوئی, کہنے لگی اتنے اچھے رشتے ہم نے انکار کر دیے, تو آپ جلیبیب کا رشتہ لے آئے ہیں. ایک تو وہ کم کوتاہ قامت ہے, کم روح ہے, اس پر یہ ہے کہ مجھے ان کی ہنسی ٹھٹول کی عادت نہیں اچھی لگتی, میں نہیں دینا رشتہ.
تو ان کی بیٹی نے انٹرفیئر کیا اور وہ کہنے لگی کہ آپ بھول گئے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب نبی کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو آپ کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور میرے بارے میں ہے، تو میری مرضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں کرے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ ان کے والد والدہ کو ریئلائز ہو گیا کہ مسٹیک ہو رہی ہے، تو والدہ انہوں نے پوری بات بتائی، یعنی پوری بات دیکھیے ایمانداری سے پوری بات بتائی کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہماری بیٹی نے یہ کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس خاتون کے لیے دعا کی، اللہم بسبب علیہ الخیر ولا تجعل عیشھا کدا، اے اللہ اس عورت پر، اس بچی پر، خاتون پر خیر کی بارش کیجئے اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی تنگی نہ لائیے گا۔ تو پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں یہ سب سے زیادہ مالدار اور سخی خاتون، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بعد بلایا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا شادی کر لیں، میں نے آپ کے لیے رشتہ طے کیا۔ انہوں نے کہا میں شادی کر لوں، انا قاصد، کہ مجھے تو آپ جو ہے نا نکما پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنک عند اللہ لست بکاصد، اللہ کے ہاں آپ ناکارہ اور نکمے نہیں، آپ شادی کو۔ یعنی وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے نا، میں بہت خوش شکل نہیں ہوں، شاید میں بیوی کو خوش نہ رکھ پاؤں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کیوں نہیں، آپ شادی کریں، ہمارے یہاں کوئی شادی کر کے تو دکھائے، وہ بھی دوسری۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرا دی، بڑی اچھی ان کی زندگی گزری، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ خوشحال کپل کوئی نہیں۔ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ بھئی شکل اچھی نہیں ہے، قد چھوٹا ہے، ان کو خود تھا، ان کو پتا تھا لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، لیڈیز تو نہیں کرتی خاص طور پر، تو ان کو ڈر تھا۔ تو لیکن صحابہ کا بیان ہے، ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے ان سے زیادہ خوش کپل کوئی نہیں دیکھا، وہ بہت خوش تھے دونوں میاں بیوی آپس ماشاء اللہ۔ پھر ایک غزوے پر، کئی غزووں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ایک غزوے پر یہ ساتھ گئے، غزوہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہارے کوئی ساتھی مسنگ تو نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں جی 4-5 لوگ نہیں ہیں، شہید ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، سہوارہ پوچھا، تو انہوں نے انہیں کے نام لیے، تو آپ نے کہا جلیبیب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ان کو تو ہم نے نوٹس نہیں کیا، ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا کہ جلیبیب بھی مسنگ ہے۔ تو تلاش شروع ہوئی، قریب نہیں ملے، تھوڑے دور جا کر ملے، 7 کافر مرے پڑے تھے اور 7 جلیبیب پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل سبعۃ ثم قتلوہ، یہ 7 لوگوں کو قتل کر کے مرے ہیں۔ ھذا منی وانا من، 3 بار یہ بات کہی، ھذا منی وانا من، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا انہیں کہ انہیں خود اٹھایا، تنہا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، لائے اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا، غسل نہیں دیا، اور ان کے لیے شہید کو غسل دیا بھی جا سکتا ہے، باقیوں کو دیا گیا تھا، اور احد میں بھی تو غسل دے رہے تھے جب وہ حنزلہ کی لاش نہیں ملی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غسیل الملائکہ کہلائے تھے نا۔ لازم نہیں ہے، البتہ شہید کو غسل نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، سچویشن پر ہے نا، اگر اتنی اللہ معاف کرے شہادتیں ہوئی ہیں کہ باڈیز دھونا ممکن نہیں ہے، یا آپ ابھی جنگ کی حالت میں ہیں، تو آپ ایز اٹ از بھی دفن کر سکتے ہیں، اور اگر امن و امان ہے اور پاسبل ہے تو پھر غسل بھی دے سکتے ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشنلی نہیں دیا، ایز اٹ از دفن کیا، سمجھ گئے، اور ان کے گھر والوں کو مبارکباد بھی کہی ان کی شہادت کی۔ تو یہ ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ بتائیں آپ کو عثمان کیسے لگے؟ یہ یعنی کہ کوئی مماثلت نہیں ہے نا؟ چلیے، اچھا قصہ تھا۔ اس سے پتا کیا چلا؟ خوشگوار زندگی کا تعلق حسینہ عالم یا مسٹر یونیورس کے ساتھ نہیں ہے، ایک اچھے شوہر کے ساتھ، جس کا قد چھوٹا ہو لیکن دل بڑا، جس کی شکل حسین نہ ہو مگر رویہ خوبصورت، ایگزیکٹلی، تو آپ اس کے ساتھ اچھی زندگی جی سکتے، لیکن ایک ایسا حسین بندہ جو آپ کو جوتے کی نوک پر رکھے، آپ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، اور یہ بات وائس ورثہ بھی میٹر کرتی۔ تو اللہ پاک برکت اور آسانیاں عطا کرے، آمین۔ چلیے ڈھونڈیے گا ذوالنور کس صحابی کا لقب؟ ذوالنور، ذوالنور، جی جی آپا ذوالنور، ہاں جی ذوالنور،
میں نے آپ کو کل بھی ایک بات کہی تھی، ڈونٹ جمپ ان ٹو دا آنسر. آپ کو یہاں کیا لکھا نظر آتا ہے؟ کل بھی آپ لوگوں نے 1 منٹ میں کہا حضرت علی. تھوڑا سوچا کریں، میں نے ذوالنورین نہیں کہا، ذوالنور کہا. اور اگر یہ اتنا اوبویس آنسر ہو تو میں پھر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ابو بکر کون تھے؟ تھوڑا رکا تو کریں، تھوڑا سنا تو کریں. ذوالنور، نورائن نہیں کہا میں نے، عثمان نہیں ہے، ڈھونڈیے گا. ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نور والا. ہیسٹ آلویز میکس ویسٹ. اچھا جی، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک سب کو برکت عطا کرے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں، جنہوں نے کوشش کی بہت اچھی کی. کوشش کرنے سے کم از کم کتاب تو کھولنی شروع کی نا آپ نے. الحمدللہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ گھر کی صفائی کرتے تو بہت کچھ گما ہوا مل جاتا ہے. ہاں جی، تو لہٰذا تلاش کیجئے گا ذوالنور کس صحابی کا لقب. ٹھیک ہے، اور کیوں ہے، انشاءاللہ مزے کا آنسر ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ خیر کا معاملہ فرمانے والا ہے. چلیے اوکے، اب آج ہم ختم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ پھر بند ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.